بسم الله الرحمن الرحيم. آج کے انسان کی بہت بڑی گمراہی، مسلمان بھی، غیر مسلم بھی، کافر بھی، مومن بھی، آج کا انسان بہت بڑی خطا کھا گیا. جو ہر پل میں ضرورت مند تھا وہ اپنی زندگی اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے بغیر. وہ اللہ اور اس کے رسول کے بغیر اپنے مسائل حل کرنا چاہتا ہے. وہ اللہ کے بغیر خوشحال بننا چاہتا ہے. وہ اللہ کے بغیر زمین کی برکتیں لینا چاہتا ہے. وہ اللہ اس کے رسول کو بیچ میں لائے بغیر کائنات سے نفع اٹھانا چاہتا ہے. وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر خوشیاں لینا چاہتا ہے. وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر محبتیں لینا چاہتا ہے. وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر امن چاہتا ہے، جنگ سے بچنا چاہتا ہے. وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر رات کی تاریکی میں امن اور دن کے اجالے میں محبتیں لینا چاہتا ہے. وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر بازاروں کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے. وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر حکومت کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے. وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر عدالت کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے. وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر مرد و عورتوں کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے. اب اس کو بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ. زندگی کے ہر شعبے میں آج کا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، دانشور ہو یا ریڑھی چلانے والا ہو، وہ اللہ کو بیچ میں نہیں لانا چاہتا. وہ تو میں آپ ہی کر لیتا، میں آپ ہی کر لیتا. میرے بھائیو زمین تو اللہ کی ہے، پاکستان والوں کی تو نہیں ہے. یہ ہوائیں تو اللہ کی ہیں، امریکہ والوں کی تو نہیں ہے. یہ آسمان کی کھلی چھت اللہ کی ہے، یہ یورپ والوں کی نہیں ہے. یہ چمکتا سورج اللہ کا ہے، یہ آسٹریلیا والوں کا نہیں ہے. یہ خوبصورت چودھویں کا چاند پھٹنے بڑھنے والا یہ اللہ کا ہے، یہ افریقہ والوں کا نہیں ہے. یہ جھلملاتے تارے اور یہ مسکراتی ہوئی صبح اور یہ ڈھلتا ہوا سورج اور یہ افق کے پھیلی ہوئی سرخیاں یہ میرے اللہ کی ہیں، یہ کوئی ایشیا والوں کی نہیں ہے. اور دن اور رات کی گردش اور پانیوں کا بہنا اور پہاڑوں کا گڑنا اور ہواؤں کا چلنا اور غلے کا نکلنا اور دانے کا پھٹنا اور درخت بن کے بڑھنا اور شاخوں میں سے پھل نکالنا، مٹھاس بھرنا اور پھول میں مہک کا آنا اور تھنوں میں دودھ کا اترنا اور موسموں کا ہیر اور پھیر اور سبزیوں کا عدل اور بدل، یہ سب تو میرے اللہ کا ہے. یہ ایٹمی طاقتوں کا تو نہیں ہے، یہ انسانوں کا تو نہیں ہے. کس کی زمین ہے؟ ان الارض للہ، زمین اللہ کی. ہوائیں کس کی ہیں؟ یرسل الریاح مبشرات. آسمان کس کے ہیں؟ وجعلنا السماء سقفا محفوظا. بادل کس کے ہیں؟ الم تر ان اللہ یزجی صحابہ. بارش کس کی ہے؟ انا صببنا الماء صبا. کون برساتا ہے؟ کون برساتا ہے؟ انزل من السماء ماء. اسے بہاتا کون ہے؟ فصالت اودیۃ بقدرها. دانے اور گٹھلی کو کون پھاڑتا ہے؟ ان اللہ بالغ الحب والنوى. زمین میں غلے کس نے بھرے؟ وقدر فیہا اقواتها. لوہے کو سخت کس نے بنایا؟ وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید. آگ میں تپش کس نے رکھی؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. نطفے کو انسان کس نے بنایا؟ انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. زمین سے غلوں کو کس نے اگایا؟ انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. آسمان سے پانی کس نے برسایا؟ انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. قسم محبتیں کون لاتا ہے؟ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. بلندیاں کون دیتا ہے؟ وللہ العزت ولرسولہ. حکومت کون دیتا ہے؟ تؤتی الملک من تشاء. کون چھین لیتا ہے؟ وتنزع الملک ممن تشاء. اونچا کون کرتا ہے؟ وتعز من تشاء. ذلیل کون کرتا ہے؟ وتذل من تشاء. خزانے کس کے ہاتھ میں ہے؟ بیدک الخیر. طاقت کس کی ہے؟ انک علی کل شیء قدیر. دن رات کے نظام پر کون بادشاہ ہے؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. زندگیوں پر کون حکمران ہے؟ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. یہ کون ہے جو تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی؟ زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ. رزق کے دروازے کھول دیے، تنگ کر دیے. یہ سب کچھ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ میں نے ساری چیزیں تو میں نہیں گھیر سکتا ہوں. بڑی بڑی چیزوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ کے بتایا. سب کچھ اللہ کا، سب کچھ اللہ کا. ایک آیت کے ساتھ سب کو جمع کر لو. للہ ما فی السماوات وما فی الارض.
लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, यही मजमून एक और तरह लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, यही मजमून एक और तरह लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व मा बैनहुमा व मा तहता अस्सरा, यही मजमून एक और तरह कुल लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब फअइनमा तुवल्लू फथम्मा वजहुल्लाह, यही मजमून दूसरी तरह रब्बुल मशरिक वल मगरिब ला इलाहा इल्ला हु फत्तखिज़हु वकीला, यही मजमून दूसरी तरह रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मगरिबैन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यही मजमून दूसरी तरह फला उक़सिमु रब्बिल मशारिक़ वल मग़ारिब। ये सारा कुरान पुकार रहा है धरती अल्लाह की, आकाश अल्लाह का, मशरिक अल्लाह का, मगरिब अल्लाह का, शिमाल अल्लाह का, जनूब अल्लाह का, बादल अल्लाह के, हवाएं अल्लाह की, जमीन अल्लाह की, खजाने अल्लाह के, पानी अल्लाह का, आग अल्लाह की, पत्थर अल्लाह के, सोना अल्लाह का, चांदी अल्लाह की, लोहा अल्लाह का, शक्ति अल्लाह ने बनाई, पानी को अल्लाह ने बहाया, कोयले को हीरा बनाकर चमक अता फरमाई, पत्थर को ज़मरुद बनाकर खूबसूरत बनाया, मिट्टी और पत्थर को मिलाकर सोना बनाया, चांदी को बनाया। जब ये सब कुछ अल्लाह का है, सब कुछ अल्लाह का है, और सब कुछ अल्लाह की मिल्क है, हुकूमत है, कोई शरीक है? अल मलिकु ला शरीक ला, अल मलिकु ला शरीक ला, कोई उसका वारिस है? मत्तखज़ साहिबतन वला वलदा, वो किसी से पैदा हुआ है? लम यूलद, उससे कोई पैदा होता है? लम यलिद, की कोई टक्कर का है? हल तअलमु लहू समिया, हल तअलमु लहू समिया वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके सिवा किसी और ने कुछ बनाया? मन खलक़स समावाति वल अर्द, दिखाओ किसने जमीन आसमान बनाए? व अंज़ल लकुम मिनस समाइ माअ, बताओ अल्लाह के सिवा पानी कौन लाया? अम्बतना बिही हदाइक़ ज़ाता बहजा, बताओ अल्लाह के सिवा फल फल फूल गल्ले किसने निकाले? अम्मन जअलल अर्दा करारा, बताओ जमीन को करार रहने की जगह किसने बनाया? वजअल लहा रवासी, इसमें पहाड़ किसने गाड़े? वजअल बैनल बहरैन हाजिज़ा, कड़वे और मीठे पानी को जुदा किसने किया? मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ ला यबग़ियान, ये वो अर्श वाला अल्लाह है जो कड़वे और मीठे को चलाता है, मीठे को कड़वे में नहीं जाने देता, कड़वे को मीठे में नहीं जाने देता। मेरा अल्लाह ये पर्दा हटा ले तो सारी धरती में एक कतरा मीठा पानी इंसान न पा सके, एक कतरा मीठा पानी इंसान न पा सकेगा। समंदरों की कड़वाहट, जमीन के अंदर के जिंदे पानी की कड़वाहट, सब मीठे चश्मों को बर्बाद कर दे। ये अल्लाह है, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़, ये अल्लाह है। कोई अभी तो मैं सारी बाहर कर रहा था, अब अंदर आ जाओ, अपने आप में आ जाओ। वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, अब अपने गिरबान बटन खोलो, अंदर झांको। वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, अंदर देखो। अलम यकुन नुत्फ़तन मिन मनिय्यिन युमना, तुम्हें तो भूल गया मैं तेरा रब तो ये याद दिलाता हूँ कि तू एक गंदा टपकता पानी का कतरा था। मिन नुत्फ़तिन अमशाज, तू दो पानियों के मिलाप से बना, तू तीन अंधेरों में था। फी ज़ुलुमातिन सलास, फिर तुम्हें तस्वीर तेरे अल्लाह ने बना के दी। युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, फिर तेरी आंखों के खूबसूरत निजाम तेरे अल्लाह ने बनाए। अलम नजअल लहू ऐनैन, फिर जबान तेरे अल्लाह ने दी। व लिसानन, तो खूबसूरत पर्दों में तेरे अल्लाह ने बंद किया। व शफ़तैन, फिर दो रास्ते तुझे अल्लाह ने दिखाए। व हदैनाहु नजदैन, फिर तुझे अल्लाह ने सुनना, देखना, बोलना सब कुछ दिया। व जअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफ़इदा लअल्लकुम तशकुरून, तुझे बोलने वाला, सुनने वाला, चलने वाला तेरे अल्लाह ने बनाया। फिर मेरे अल्लाह की धमकी कुल अरअयतुम इन अख़ज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व ख़तम अला क़ुलूबिकुम, अगर मैं आंखें खत्म कर दूं, अगर मैं कान खत्म कर दूं, तुम्हारे दिलों पे मोहरें लगाकर तुम्हें पागल कर दूं, बेअक़ल कर दूं। मन इलाहुन गैरुल्लाह, लाओ किसी को तुम्हें सब कुछ वापस करके दे दे। इससे और खतरनाक बात, इन यशा युज़हिबकुम व याति बिख़ल्क़िन जदीद, एक अजाब का कोड़ा बरसाऊं, तुम सबको सफ़े हस्ती से नापैद कर दूं, मिटा दूं, और तुम्हारा निशान न रहे। कुछ कर लोगे? नहीं। अफ़अमिनल्लज़ीन मकरू सय्यिआत, ये जो मेरे नाफरमान हैं ये भूल गए अन यख्सिफ़ल्लाहु बिहिमुल अर्द, जमीन में दफा दूं, और यअतियहुमुल अज़ाब मिन हैसु ला यशअरून, या वहां से अजाब का कोड़ा बरसे कि एहसास तक ना हो, पता न चले। और याख़ुज़हुम फी तक़ल्लुबिहिम फमा हुम बिमुअजिज़ीन, या तख्त शाही हो, शादियाने हो, गॉड ऑफ ऑनर हो,
बाजार भरपूर हो, पहिया फैक्ट्री का घूम रहा है, जमीन का सीना फट रहा हो, दाना गल्ला निकल रहा हो, और अचानक तेरे रब का अमर आए और सब कुछ तबाह बर्बाद कर दे, तो कुछ रोक लो तो रोक लोगे? नहीं नहीं नहीं, इससे भी सख्त, इससे भी खौफनाक, वनुनशिअकुम फीमा ला तअलमून। ओहो, मौत न दूं, आंखें न लूं, कान न लूं, ऐसे ही हो, लेकिन एकदम मेरा अमर आए और बैठा बैठा कोई बंदर बना दूं, कोई खंजीर बना दूं, कोई कुत्ता बना दूं, कोई सांप बना दूं, कोई बिल्ला बना दूं, कोई चूहा बना दूं, रोक लोगे? सारी कायनात अल्लाह की गुलाम, इंसान अल्लाह का बंदा और अल्लाह का गुलाम। मेरे भाइयों, आज का इंसान गुमराह हो गया। क्या मुसलमान क्या गैर मुस्लिम अपने इज्तिमाई इनफरादी, अपने घर के, बाजार के, दफ्तर के, फैक्ट्री के, हुकूमत के, अदालत के, गांव के, शहर के, सूबों के, मुल्कों के, कौमों के, सियासत के, अदालत के, मुआशरत के, अखलाकियात के इन मसाइल को हल करना चाहता है अल्लाह को शामिल किए बगैर, अल्लाह को साथ लिए बगैर, अल्लाह के रसूल को राहबर बनाए बगैर। मेरे भाइयों, अल्लाह उसके रसूल की रोशनी के बगैर दुनिया में इंसान से गुमराह तरीन मखलूक कोई नहीं। अल्लाह उसके रोशनी, अल्लाह उसके रसूल के नूर के बगैर इंसान से भटका हुआ कोई काफिला कोई नहीं। ये जाता हुआ रमजान है और ये आखिरी जुमा है और एक जम्मे गफीर है, अहबाब जमा है मीर, हाल दिल कहले फिर इल्तिफात दिले, दोस्तां रहे न रहे। और अक्सर मैं देख रहा हूँ नौजवान नस्ल नजर आ रही है। मेरे भाइयों, अल्लाह को बीच में लाओ, अल्लाह को अपने साथ में लाओ, अल्लाह के रसूल को से पूछो, वरना हम इसी गर्दान में रहेंगे, इसी भंवर में रहेंगे और कश्ती किनारे न लगेगी। मेरे नबी ने कहा, ला तस्तदियो बिनारिल मुशरिकीन, कभी मुशरिक की आग से अपने घर को रोशन मत करना। हसन बसरी से पूछा गया इस जुमले का क्या मतलब है, तो इरशाद फरमाया, कभी काफिर को मुशीर न बनाना, कभी काफिर से मशवरा न लेना कि उसकी तुम्हारी तरजीहात में फर्क है। काफिर जन्नत को नहीं जानता, जहन्नुम को नहीं जानता, अल्लाह को नहीं जानता, मौत के बाद की जिंदगी को नहीं जानता। यअलमून ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। वो तुम्हें कभी सही मशवरा न देगा। तुम्हारा ज़हन ये है कि दुनिया गुज़रगाह है, उसका ज़हन ये है कि दुनिया असली घर है। तुम्हारा ज़हन ये है कि दुनिया इम्तिहान की जगह है, उसका ज़हन ये है कि दुनिया ऐश और लज्जत का जहान है। तुम्हारा ज़हन ये है कि ये मुसाफिर खाना है, उसका ज़हन ये है कि ये असली घर है। तुम्हारा ज़हन ये है कि तुम इम्तिहान के लिए पैदा हुए हो, उसका ज़हन ये है कि तुम ऐश करने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा ज़हन ये है कि सब कुछ मालिक अल्लाह है और उसका ज़हन ये है कि सबका मालिक मैं खुद हूँ। तुम्हारा ज़हन ये है कि जन्नत असल जिंदगी है, उसका ज़हन ये है कि दुनिया ही जन्नत है। तुम्हारा ज़हन ये है कि जहन्नम बड़ी खौफनाक है, उसका ज़हन ये है यही गर्मी बड़ी खौफनाक है, यही सर्दी बड़ी खौफनाक है। तुम्हारी उसकी सोच एक नहीं हो सकती। काफिर को मुशीर न बनाओ। अब मैं क्या रोना रोऊं। सबसे बड़ा मुशीर वो है जो बाहर से आता है, सबसे बड़ा इल्म वाला वो है जो बाहर से आता है। हाँ, अल्लाह के बगैर कुछ ना होगा, अल्लाह के रसूल के बगैर कुछ ना होगा। इज्जत चाहते हो तो मेरा अल्लाह जो कह रहा है तो इज्जत मन तशा, आओ ना मेरे पास, इज्जत दूंगा। जिल्लतों से बचना चाहते हो तो मेरा अल्लाह जो कह रहा है वो तो जिल्ल मन तशा, वो जिसे चाहता है जलील करता है। आओ उसके दर पर, वो जिल्लतों से बचाएगा। तुम रिस्क चाहते हो तो अल्लाह कह रहा है यब्सुतु रिस्क लिमन यशा, तुम आओ मैं खोल दूंगा। तुम मोहब्बतें चाहते हो तो अल्लाह जो कह रहा है सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, तुम चाहते हो हमारा झंडा बुलंद हो तो अल्लाह जो कह रहा है अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम कहते हो अल्लाह हमारी मदद करे तो अल्लाह जो कह रहा है इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, आओ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारा फर्द हो या मजमा हो, एक हो या एक अरब हो, तुम अल्लाह के सामने झुको, तुम अल्लाह को अपना बनाओ, तुम अल्लाह के सामने अपना मसला रखो, फिर अल्लाह से पूछो या अल्लाह मैं क्या करूं। मेरे और अल्लाह के दरमियान, आपके और अल्लाह के दरमियान अब बीच में कोई बराह रास्त डायरेक्ट डायलिंग कोई नहीं है कि मैं अल्लाह से पूछूं तो वो जवाब दे ये कर ये ना कर। तो मेरे और अल्लाह के दरमियान, आपके और अल्लाह के दरमियान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है जो बता रहे हैं अल्लाह कहता है ये करो, जो कह रहे हैं अल्लाह कहता है ये मत करो। या अबा सुफियान
जितुकुम बिकरामति दुनिया वल आखिरा। अबू सुफियान, दुनिया और आखिरत की इज्जत मैं लाया हूँ, दुनिया और आखिरत की इज्जत मैं लाया हूँ। वजुल ज़ुल्लु वस्सगार अला मन खालफ अमरी, जो मेरा तरीका छोड़ेगा अल्लाह उसे जलील कर देगा। जिल्लतें मेरे नबी के तरीके को छोड़ने में, इज्जतें मेरे नबी के तरीके को अपनाने में। तो मेरे भाइयों, जाता हुआ रमजान है और आखिरी जुमा है और एक जम्मे गफीर है। इस गलती को महसूस करो कि हम अल्लाह को अपने बीच में नहीं ला रहे, अपने मसाइल खुद हल करने। अंजमन ताजरान अपने मसाइल हल कर रही हैं और अंजमन अरायान अपने मसाइल हल, अंजमन राजपूतान और अंजमन फुला, अंजमन जमींदारान, हमारे मसाइल, हमारे मसाइल, हमारे मसाइल। ये नादानों के टोले हैं, ये नादानों के टोले हैं जो अल्लाह को बीच में लाए बगैर अपना और हमारा मसला हल करना चाहते हैं। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। 4 दिन चौपड़ी रोटी खा लेना ये कोई बड़ा मसला नहीं है। मसाइल तो आगे आ रहे हैं। अल क़ारिआ मल क़ारिआ वमा अदराका मल क़ारिआ। मसला तो वो आ रहा है जो कानों के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज है। अल हाक़्क़ा मल हाक़्क़ा वमा अदराका मल हाक़्क़ा। वो हकीकत, वो हकीकत, वो हकीकत जिसे तुम जान न सको, वो हकीकत क्या है? वमा अदराका मा सिज्जीन। तुम पाकिस्तान की जेल से डरते हो, तुम्हें पता भी है असल जेल कौन सी है? वमा अदराका मा सिज्जीन, वमा अदराका मा सिज्जीन। हाय हाय, वमा अदराका मा इल्लियून। तुम पाकिस्तान की असेंबली के मेंबर बनना चाहते हो और कौमी सूबाई असेंबली के मेंबर बनना चाहते हो, तुम्हें पता भी है वमा अदराका मा इल्लियून। वो असल असेंबली कहाँ है? जहाँ मेरा अल्लाह खुद बराजमान होगा। खुदा खुद मीर मजलिस बूद शब जाए के मनबूदम। जहाँ अल्लाह खुद मेजबान हो, तुम मेहमान हो और बीच में पर्दा ना हो, बीच में आड़ ना हो और अव्वलीन और आखरीन जमा हो। और मेरे अल्लाह असेंबली का लफ्ज ही इतना गंदा है कि वहां मैं चस्पा नहीं करना चाहता। लेकिन मिसाल 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 अल्लाह ने भी अपने नूर की मिसाल एक चिराग से दी है। कहाँ मेरे अल्लाह का नूर, कहाँ चिराग का नूर, कहाँ अल्लाह और कहाँ चिराग, कहाँ अल्लाह और कहाँ जैतून के तेल की रोशनी। तो ये मिसाल दी जाती है। मसल नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाह फी ज़ुजाजा الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. کہاں میرے اللہ کا نور اور کہاں ہمارے چراغ کا نور؟ لیکن اللہ مثال دے رہا ہے. اس لیے میں نے اسمبلی کا لفظ استعمال کیا کہ ہمارے ذہنوں میں رچا ہوا ہے. اس کی ایک ہیبت ہے. ایک اللہ کی اسمبلی لگنے والی ہے. جنت میں ایک میدان ہے جس کا نام ہے مسجد، جس میں گھاس سبز نہیں ہے، سفید ہے، نورانی سفید گھاس. وہ میدان کتنا لمبا چوڑا ہے؟ جبریل جیسا برق رفتار فرشتہ جو سدرۃ المنتہا سے آنکھ بند کر کے کھولو تو زمین پہ پہنچ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس میدان مسجد میں اڑا اور اڑا اور اڑا اور میں اس کا اول آخر نہ پا سکا. یہ وہ میدان ہے. جبریل آئے ایک شیشہ ہاتھ میں، اس میں ایک سفید نقطہ اللہ کے نبی کو دکھایا کہ یا رسول اللہ یہ نقطہ دیکھ رہے ہیں؟ کہاں؟ کہ یہ میدان مسجد ہے جو میرے اللہ نے اپنے دیدار کے لیے منتخب کیا ہے، جہاں اللہ اپنا دیدار کرائے گا اور اپنے جنتی بندوں اور بندیوں کو بلائے گا اور اپنے رخ انور سے پردہ ہٹائے گا اور پیاسی آنکھیں اس کا دیدار کریں گی، ترستے کان اس کی آواز سنیں گے، دھڑکتے سینوں میں ٹھنڈک آئے گی اس کا دیدار کر کے، اس کو دیکھ کر لذت دیدارش خسرو چے تمام گفتن سردادن و جاندادن نہ دیدار رخ یارے نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک دیغ سر دوستان سلامت کہ تو خنجر آزمائی ہم آہوان سہرا سر خود نہاد برکت با امید آنکے روزے بشکار خواہی آمد. یہ مختلف فارسی کے شعر کٹھے کر کے میں ادھر بتا رہا ہوں کہ وہ ایک اللہ کا میدان ہے جس کا نام مسجد ہے، جو اللہ اولین اور آخرین کو جمع کرنے والا ہے. میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو، علماء کہتے ہیں دوزخ والوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے دوزخ کی آگ.
اور اس کے سانپ اور اس کے کھولتے پانی اور فرشتوں کی مار اور زنجیروں کی جکڑ اور فرشتوں کی پکڑ اور جہنم کی چنگھاڑ اور اس کی آگ کی دھاڑ اور اس میں کھولتے پانیوں میں جوش. لیکن 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 یہ سارا عذاب چھوٹا ہے, یہ سارا عذاب چھوٹا ہے, یہ سارا عذاب چھوٹا ہے. دوزخ والوں کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیدار سے محروم ہو گئے. ہاں, وہ اللہ کو دیکھنے سے محروم ہو گئے. اور جنت یا حبذا الجنت واقترابها طیبۃ وبارد شرابها. اور جنت فی جنت تجری العیون خلالها والحور تقطر في رشاقة أغيد تقال في حلل حرائر سندس استبرق وأساور من عسجد والتاج يعلو فوق مفرق رأسها من لؤلؤ وجواهر وزمرد فكأنهن جواهر مكنونة صيغت بقالب لؤلؤ وزمرد حتى إذا اقتربت إليه تبسمت بالغنج كالطفل الوليد المسهد فهناك غردت الطيور ورتلت لحن الخلود بكل غصن أبلد. یہ تو شاعر ہے, شاعروں کے چھوڑو, اللہ کے سنو, اللہ کے سنو. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان, کیسی ذواتا افنان, ایک جنت نیچے وہ کیسی مدہامتان, اوپر والی جنت کیسی فیہما عینان تجریان, نیچے والی جنت کیسی فیہما عینان نضاختان, اوپر والی جنت کیسی فیہما من کل فاکہۃ زوجان, نیچے والی جنت کیسی فیہما فاکہۃ ونخل ورمان, اوپر جنت الفردوس کیسی متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان, اور نیچے والی جنت کیسی متکئین علی رفرف خضر وعبقری حصان, اوپر والی جنت کیسی فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, اور کأنہن الیاقوت والمرجان, اور هل جزاء الاحسان الا الاحسان, اور نیچے والی جنت کیسی فیہن خیرات حصان اور حور مکسورات بالخیام, اور لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأي آلاء ربکما تکذبان. وہ جنت جو میرے رب کا قرآن بتائے, وہ جنت جو میرے رب کا رسول بتائے, وہ جنت جس کے نوخن کے برابر کوئی چیز اسماعیل مسجد میں رکھ دو تو افریقہ کے جنگل بھی روشن ہو جائیں, اور برازیل کا جنگل بھی روشن ہو جائے, اور پہلے آسمان تک روشنیاں پھیل جائیں, اور ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے. وہ جنت, وہ جنت, وہ جنت جس کے پھل کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھے اور 1000 سال اس کی لذت لیتا رہے تو وہ لذت دیتا رہے گا, نیچے نہیں جائے گا. وہ جنت جس کی عورت کو ایک نظر دیکھ لے تو 40 سال دیکھنے کی لذت لیتا رہے, نظر دائیں بائیں نہ جائے, نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے. وہ جنت, وہ جنت. میرے بھائیو, جب یہ سب کچھ ہے اور ہو رہا ہے اب اللہ کے بغیر کوئی ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکتا. یہ مت کہو کہ یورپ امریکہ والوں کے مسائل تو حل ہیں, میرے رب کی عزت کی قسم وہ تم سے زیادہ دکھی ہیں. وہ بھی کبھی سکھ پا سکتا ہے جو اللہ کو نہ پہچانتا ہو, وہ بھی کبھی سکھ پا سکتا ہے جو اللہ کو نہ جانتا ہو, وہ بھی کبھی سکھ پا سکتا ہے جو محمد الرسول اللہ کو نہ پہچانتا ہو, وہ بھی کبھی سکھ پا سکتا ہے جسے سجدوں کی دولت نصیب نہ ہو, وہ بھی کبھی چین پا سکتا ہے جس سے رات کا آنسو نصیب نہ ہو, وہ بھی کبھی چین پا سکتا ہے جسے قرآن کی تلاوت کی مٹھاس کا نہ پتا ہو, وہ بھی کبھی سکھ پا سکتا ہے جو اللہ کے لیے مر مٹنا نہ جانتا ہو. میرے بھائیو, اللہ ذوالجلال کی قسم, اللہ ذوالجلال کی قسم, اللہ ذوالجلال کی قسم, وہ معاشرہ کبھی سکھ نہیں پا سکتا جو اللہ کو نہ جانتا ہو, جو اللہ کے رسول کو نہ جانتا ہو. ان کی سڑکیں, ان کی گاڑیاں, ان کے گھر, ان کا ایک نظام ہے, ان کا ایک نظام ہے. ان میں کچھ لوگ نیکیاں بھی کرتے ہیں, ان کو دنیا میں صلہ دیا جا رہا ہے. ہاں, اللہ کے بغیر بھی کبھی کوئی سکھ پا سکتا ہے. یورپ ہو یا ایشیا, امریکہ ہو یا آسٹریلیا, افریقہ ہو یا جنوبی امریکہ, آج سب زخمی انسانیت ہے, دکھی انسانیت ہے, تڑپتی انسانیت ہے. دیکھتے نہیں ہو شراب کی کثرت اور زنا کی کثرت جس معاشرے میں ہو, وہ معاشرہ کیسے پرسکون کہلا سکتا ہے؟ جہاں نوجوان نسل برباد ہو چکی ہو نشوں میں, وہ کیسے پرسکون معاشرہ کہلا سکتا ہے؟
میرے بھائیوں وہ تو اللہ کو جانتے نہیں اور ہم نے جان کے بھلا دیا، وہ تو اللہ کو مانتے نہیں ہم نے مان کے بھلا دیا، وہ تو اللہ کے رسول کو جانتے نہیں ہم نے جانا اور بھلایا، وہ پہچانتے نہیں ہم نے پہچانا اور بھلایا، وہ رسول نہیں مانتے ہم نے مان کے بھلایا، وہ قرآن کو جانتے نہیں ہم نے مان کے ٹھکرایا، وہ قرآن کو دستور نہیں مانتے ہم نے دستور مان کے اس کے پرزے پرزے کیا ہے۔ لہذا اللہ کے سامنے جھکو، یہ مسائل کا حل ہے۔ اور اللہ کے سامنے کیسے جھکوں؟ در مصطفیٰ سے پوچھو، محمد مصطفیٰ سے پوچھو، اس کا علم زندہ ہے، اس کا علم سلامت ہے، اس کی زندگی سلامت ہے، اس کی سیرت سلامت ہے، اس کی ہر ادا سلامت ہے، اس کا بول سلامت، اس کی حرکت سلامت، اس کا سکون سلامت، اس کا رونا سلامت، اس کا ہنسنا سلامت، اس کی خلوت سلامت، اس کی جلوت محفوظ، اس کی خلوت محفوظ، اس کی جنگیں محفوظ، اس کا امن محفوظ، اس کی امامت محفوظ، اس کی قیادت محفوظ، اس کی سیاست محفوظ، اس کی تجارت محفوظ، اس کی معاشرت محفوظ، اس کی گھریلو زندگی محفوظ، کی بازار کی زندگی محفوظ، وہ مسجد میں، وہ گھر میں، وہ بازار میں، وہ میدان جنگ میں، وہ عدالت کی کرسی پر، وہ مصالحت کی کرسی پر، وہ قیادت کی کرسی پر، وہ سیادت کی کرسی پر، وہ جنگ کا جھنڈا اٹھائے یا تلوار اٹھائے یا تلوار کو میان میں ڈالے، میرے حبیب کی پیدائش سے وفات تک ہر ادا محفوظ ہے، محفوظ ہے، محفوظ ہے، اور یہی ہے جو تمہیں اللہ سے ملائے گا، یہی ہے جو تمہیں اللہ تک پہنچائے گا، یہی ہے جو تمہیں اللہ کا پتہ بتائے گا۔ اس کی زندگی اپناؤ، اس کا علم زندہ سلامت محفوظ موجود، اس کو ڈھونڈو، اس کو ڈھونڈو کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ۔ سنو، الی مفاتیح الجنہ، تمہارا نبی کہہ رہا ہے جنت کی چابی میرے ہاتھ میں، سنو، بیدی لواء الحمد یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں، سنو، تمہارا نبی کہہ رہا ہے ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں۔ سنو، وہ تمہارا نبی ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، جسے تمہارا رب مقام محمود دینے والا ہے۔ سنو، وہ تمہارا نبی ہے جس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہوگا، جس کے قبر سے نکلے بغیر کوئی نکل نہ پائے گا، سب سے پہلے نکلنے والا، سب سے آگے چلنے والا، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا، جنت کی چابی ہاتھ میں پکڑنے والا، پل صراط کو سب سے پہلے پار کرنے والا، جس کی شفاعت پہ جنت کا در کھلے، جو دنیا کو بھی جنت بنانے کے لیے آیا اور آخرت کی جنت بھی بتانے آیا۔ بھائیو، محمدی حلیہ بناؤ، محمدی پاسپورٹ بناؤ، محمدی وردی میں آؤ۔ محمدی فوج کی ایک وردی ہے، پولیس کی ایک وردی ہے، یہ نئی پولیس آئی ہے، ان کی اپنی ایک وردی ہے، ایک موٹر وے پولیس ہے، ان کی اپنی وردی ہے۔ تم محمدی وردی میں آ جاؤ، تم محمدی وردی میں آ جاؤ۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کو ایک ہی وردی پسند ہے، اللہ کو ایک ہی وردی پسند ہے، اللہ کو ایک ہی ادا پسند ہے، وہ محمد الرسول اللہ، وہ محمد الرسول اللہ، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، یہ واحد نبی ہے جس کا سارا علم محفوظ ہے، یہ واحد نبی ہے جس کی پیدائش سے وفات تک ہر چیز محفوظ ہے، یہ واحد نبی ہے جس کی 10 لاکھ احادیث کا ذخیرہ بغیر کسی میں ملاوٹ کے اور کھوٹ کے محفوظ ہے۔ قرآن پاک کی طرح ساری دنیا کے دجال کٹھے ہوئے قرآن نہ بدل سکے، ساری دنیا کے دجال کٹھے ہوئے میرے نبی کے فرمان نہ بدل سکے۔ وہ 1400 سال پہلے ہو یا آج ہو، وہ 1400 سال پہلے خود تھا اور آج اپنی حدیث کے ساتھ موجود ہے، اپنے اقوال کے ساتھ موجود ہے، اپنی سیرت کے ساتھ موجود ہے، اپنے فرمان کے ساتھ موجود ہے۔ اس امت نے سینہ بسینہ علم لیا، سند بسند علم لیا، اخباروں سے نہیں لیا، رسالوں سے نہیں لیا اور بغیر سند کے نہیں لیا۔ یہ سکہ بند ہے، یہ سکہ بند ہے، یہ سکہ بند ہے۔ ایک بہت بڑے طبقے کو شیطان نے گمراہ کیا کہ حدیث تو 300 سال کے بعد لکھی گئی، اس کا اعتبار کوئی نہیں۔ وہ ایسا اسلام سے نکلے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے، جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی کے بغیر بھی کوئی قرآن کو سمجھ پائے گا، اللہ کے نبی کو بیچ میں لائے بغیر بھی کوئی قرآن کی مراد کو سمجھ پائے گا۔ کی مراد
وہی جانے جس پر اترا، اس کی مراد وہی جانے جنہوں نے اپنے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ فرمان ہم تک پہنچائے۔ میرے نبی کی زندگی محفوظ، اس کا علم محفوظ، ہمارے پاس علم سند کے ساتھ ہے۔ ہمارا وہ علم نہیں ہے کہ آج نصاب بدل گیا، اگلے سال پھر بدل گیا، 3 سال بعد ساری کتابیں بدل گئیں۔ ہمارا قرآن نہیں بدلا، ہماری حدیث نہیں بدلی۔ یہ 1400 سال ہوں یا 14,000 سال ہوں، میرے نبی کے علم پر اللہ کی چھاؤں اور اللہ کا سایہ رہے گا۔ میں 29 واسطوں سے اللہ کے نبی اور میں 29 واسطوں سے تمہیں اللہ کا نبی کا فرمان سنا رہا ہوں، ہوا میں نہیں بول رہا، ایسے سینہ بسینہ اور استاد با استاد ہمارے پاس چیز ہے۔ میں نے حدیث پاک کو محمد عبداللہ سے لیا، انہوں نے خیر محمد سے لیا، انہوں نے انور شاہ سے، انہوں نے محمود الحسن سے، انہوں نے محمد قاسم سے، انہوں نے عبد الغنی سے، انہوں نے شاہ اسحاق سے، انہوں نے شاہ عبد العزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم کردی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے ابو المواہب الشناری سے، انہوں نے محمد بن احمد الرملی سے، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر اسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد تنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب سے، انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی سے، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ سے، انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر سے، انہوں نے عبداللہ بن احمد سے، انہوں نے محمد بن یوسف سے، اور انہوں نے امام بخاری سے، امام بخاری نے حمیدی سے، حمیدی نے سفیان سے، سفیان سے یحییٰ بن سعید، اور یحییٰ بن سعید سے محمد بن ابراہیم، محمد بن ابراہیم سے علقمہ بن وقاص، اور اس سے عمر بن خطاب، اور اس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 31 واسطوں سے میرا نبی کہتا ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ ساری دنیا کو یہ چیلنج ہے کہ ایسا علم لا کے دکھاؤ، ایسا علم لا کے دکھاؤ۔ یہ 14ویں صدی کے لیے نہیں، یہ 14,000 صدی کے لیے بھی ہے، یہ 14ویں صدی کے لیے بھی ہے، یہ پہلی صدی میں بھی بلندیاں دینے والا، آج کی صدی میں بلند کرنے والا، ایٹمی دور ہو، راکٹ کا دور ہو، خلا کا دور ہو، ہر دور میں یہ راکٹ تو یہاں جا رہا اور تمہارا نبی بغیر راٹ کے سدرۃ المنتہا بھی پار کر رہا ہے۔ پہلا آسمان نیچے، دوسرا نیچے آدم استقبال کو، دوسرے آسمان پر یحییٰ زکریا عیسیٰ استقبال کو، تیسرے آسمان پر یوسف استقبال کو، چوتھے آسمان پر ادریس استقبال کو، پانچویں آسمان پر ہارون، اور چھٹے پر موسیٰ، اور ساتویں پر ابراہیم، اور سدرۃ المنتہا تک جبریل، اور آگے جبریل کے بھی پر جلے، اور اس کے اوپر میرے نبی کا سفر ہوا۔ پھر میرے اللہ کا عرش بھی پیچھے، دروازے بھی پیچھے، عرش بھی پیچھے، اور اللہ اور میرے حبیب کے درمیان 70,000 نور کے پردے اٹھے، اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے۔ یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ سارے نبیوں کی ایک جیسی دعوت ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کام کا نام تحریک ایمان رکھتا، کہ ایمان کا سیکھنا فرض عین ہے۔ چونکہ امت کے اندر سے ایمان کے سیکھنے کا رواج ختم ہو گیا تو مسلمانوں کے اندر یہ بات آ گئی کہ ایمان کی دعوت تو غیروں کے لیے ہے، کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو ایمان کی دعوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ سوچ ہو گئی ہے، حالانکہ ایمان کی دعوت خود مومن کے لیے ہے۔ اللہ کا بھی حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کہ ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ اللہ حکم دے رہے ہیں ایمان والوں کو ایمان لانے کا۔ علماء نے اس کی تفسیر کی ہے کہ ایمان والو مسلمان بن کر رہو، اس لیے ایمان کی دعوت خود مومن کے لیے ہے۔ ایک خیال یہ پیدا ہو گیا اس زمانے میں کہ دعوت تو غیروں کے لیے ہے، ہم تو ہے ہی ایمان والے، ہمیں دعوت کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ آپ اندازہ کریں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جن کا ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں کی طرح جمع ہوا تھا، ان کو حکم ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، ورنہ پرانے کپڑے کی طرح ایمان پرانا ہو جائے گا۔ صحابہ جو وحی بھی اترتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، فرشتوں کا نزول آنا جانا بھی دیکھ رہے ہیں، غیبی مدد بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ کے وعدے بھی پورے ہو رہے ہیں، ان کے ایمان میں ترقی بھی ہو رہی ہے۔ میرے دوستو، صحابہ کے سامنے جتنے بھی ایمان کو بڑھانے کے مناظر بہت زیادہ باتیں اور چیزیں تھے، ہمارے سامنے ان میں سے کوئی بھی مناظر نہیں ہے۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو غیبی مدد بھی دیکھ رہے ہیں، فرشتوں کا نزول بھی دیکھ رہے ہیں، چیزوں میں برکتیں بھی دیکھ رہے ہیں، پھر ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو، کیونکہ ایمان اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ اس بات پر بہت زیادہ غور کرنا پڑے گا کہ آج مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے ایمان کی دعوت کی، یا ہمیں کیا ضرورت ہے ایمان کی تجدید کرنے کی۔ یہ بات کہنا آسان نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم جن کا ایمان امت کے لیے ایک نمونہ ہے، آمنو کما آمن الناس، ایمان
سیکھو صحابہ کی طرح، صحابہ کا ایمان نمونہ ہے، انہیں حکم ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرنے کا، کہ اپنے ایمان کو نیا کیا کرو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ایمان کو کیسے نیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے اپنے ایمان کو نیا کیا کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتے ہے کہ کیا مطلب ہے کہ کلمے کی کثرت کا؟ کثرت کا مطلب صرف اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ کلمے کی کثرت سے ایمان نیا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بکثرت دنیا میں اللہ کے غیر سے ہونے کا بولا جاتا ہے، تم بکثرت اللہ کی ذات سے ہونے کو بولو۔ یہ ہے کلمے کی کثرت سے ایمان کو نیا ہونے کا مطلب۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ 5 منٹ تو یہ تسبیح لے کر کلمے کا ذکر کرتا ہے، اور صبح سے لے کر شام تک اس کی زبان پر حکومت یہ کریں گی، تاجر یہ کریں گے، وزیر یہ کریں گے، صدر یہ کریں گے، فلاں ملک یہ کرے گا، فلاں ملک وہ کرے گا، اس نے فلاں ہتھیار بنایا ہوا ہے وہ یہ کرے گا۔ یہ سارا دن شرک کو بولا کرتے ہیں، اخبار کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر پڑھتے ہیں اور حیرت سے دوسرے کو سناتے ہیں، کیونکہ قرآن کی خبروں کا یقین ہے نہیں اور اخباروں کی خبروں کا یقین ہے، اس لیے اسے پڑھ کر سناتے ہیں۔ اللہ تو انسانوں کے دل کا حال دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے اور ان کا ضابطہ قانون یہ ہے کہ جو ہمارے غیر سے متاثر ہوتے ہیں ہم ان پر اور اپنے غیروں کو مسلط ضرور کرتے ہیں۔ مسلمان کے اللہ کے غیر سے متاثر ہونے کی سزا میں ان پر غیروں کا قبضہ ہے۔ ہاں، یہ میں آپ کو حدیث کی بات عرض کر رہا ہوں۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے غیر سے امید رکھے گا اللہ اسے غیر کے حوالے کر دیں گے۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ایمان کی تازگی کا مطلب کیا ہے، اس پر غور کرنا پڑے گا۔ صرف اس سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر مراد نہیں ہے، بے شک اس میں خدا کی قسم کہ ذکر کے فضائل، اس کے انوارات، اس کی برکات، اس کے فائدے اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ بندہ اپنی زبان سے کلمے کے الفاظ کہے تو اس کے کیا فضائل ہے، اس کے کیا انوارات ہے، اس کے کیا برکات ہے، اس پر کیا وعدے ہے، یہ سب اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ لیکن اللہ کے غیر کا اثر دلوں سے نکالنے اور اللہ کی ذات اور اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کو دل میں بڑھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں کلمے کا ذکر کرو وہاں اس کلمے کا مطلب اور اس کے مفہوم کی دعوت بھی دو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ تم کلمہ لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کرو کہ لوگ پاگل کہے۔ میں نے ایک حدیث پر غور کیا کہ ذکر کرنے والے کو پاگل کہلائے جانے کا کیا مطلب ہے، تو سمجھ میں آیا کہ نبیوں کو اس لیے پاگل کہا جاتا تھا کہ نبی اس کلمے کو قوم کے عقیدے اور قوم کے یقینوں کے خلاف کہتے تھے، اس لیے قوم انہیں پاگل کہا کرتی تھی۔ قوم شعیب کا یہ خیال تھا کہ تجارت سے ہوتا ہے، قوم سبا کا گمان تھا کہ کھیتی باڑی سے ہوتا ہے، قوم صالح کا یقین تھا کہ کارخانوں سے ہوتا ہے، فرعون کا خیال تھا کہ بادشاہت سے ہوتا ہے، نمرود کا خیال تھا کہ مال سے ہوتا ہے، اور نبی ان سارے کلموں کے خلاف اپنا کلمہ لا الہ الا اللہ لے کر آئے تو ان سب نے نبیوں کو پاگل کہا کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کو قوم نے پاگل نہ کہا ہو۔ آپ حضرات کو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں بھائی؟ دیکھو، یہ تقریر نہیں کر رہا ہوں،